ویلکم ٹو ہوف کی دنیا۔ احمد اور حمزہ دونوں اچھے دوست تھے۔ چھٹی کے وقت کالج سے اکٹھے ہی نکلتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے احمد کالج کے سامنے والے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن حمزہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے، تم اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہو؟ تو احمد کہنے لگا، مجھے بہت اچھا سکون ملتا ہے اس درخت کے نیچے، مجھے لگتا ہے جیسے وہاں پہ میری بات کا کوئی جواب دیتا ہے۔ تو حمزہ اس کی بات سن کے ہنسنے لگا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ احمد روز ہی چھٹی کے وقت اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن حمزہ بھی احمد کے پیچھے چل پڑا، اور جیسے ہی وہ بیٹھنے لگا احمد کے سامنے درخت کے نیچے، تو احمد بولا، یہاں نہ بیٹھو، یہاں وہ بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھنے لگا تو جیسے کسی نے زور سے اس کو تھپڑ مارا ہو۔ احمد تو کافی دور تھا، یہ تھپڑ احمد نے تو نہیں مارا۔ حمزہ سوچ میں پڑ گیا، اور جب احمد کی طرف دیکھا تو وہ بھی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں وہ بیٹھا ہے، نہ بیٹھو۔ تو حمزہ واپس کالج آ گیا اور دوستوں سے بھی یہ قصہ کہہ ڈالا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ تو وہ دوست بھی کہنے لگے، ہاں اب تو روز کا معمول بن گیا ہے، احمد تو روز ہی اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا روم میٹ بھی کہنے لگا کہ رات کو احمد اپنے بستر پر نہیں ہوتا، حالانکہ ہاسٹل کا ڈور لاک ہوتا ہے، لیکن صبح جب میں اٹھتا ہوں تو احمد اپنے بستر پر ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اور اب تو احمد کلاس کے دوران بھی ادھر ادھر کونوں میں دیکھتا رہتا، بالکل بھی کلاس پہ توجہ نہیں دیتا، بالکل بھی لیکچر پہ اس کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو حمزہ اور کچھ دوستوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ اس کے گھر کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے فادر سے بات کر کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں احمد کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کے فادر سے کانٹیکٹ کیا، ان کو ساری بات سنائی۔ یہ بات سن کے تو اس کے فادر بھی بہت اپسیٹ ہو گئے۔ وہ احمد کو لینے کے لیے آئے کہ احمد بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ احمد کو لے کے گھر چلے گئے، لیکن احمد گھر نہیں رکا، وہ کالج کا بہانہ کر کے پھر سے آ گیا اور اسی درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اب تو بات بہت فکر والی ہو گئی تھی، اور اب تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ احمد جیسے بول رہا ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے، باتیں کر رہا ہے کسی سے۔ اب اس کے فادر بہت پریشان ہو گئے۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، ان کو سارا ماجرا سنایا۔ بزرگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دوسرے دن احمد کے والد اس کو لے کے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ نے ایک تعویذ احمد کے گلے میں ڈالا، لیکن احمد نے چیخ مار کے وہ تعویذ نکال کے پھینک دیا کہ میں نہیں ڈالوں گا، اس کو ڈالنے سے میرا دوست مجھ سے دور چلا جائے گا، اور واپس کالج آ گیا۔ اب تو معاملہ بہت فکر والا ہو گیا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ مجھے اس درخت کے پاس لے کے جائیں۔ احمد کے والد بزرگ کو اس درخت کے پاس لے کے آ گئے۔ بزرگ نے کچھ پرانی آیات پڑھی اور کچھ کیل اس درخت کے ارد گرد ٹھونک دیے، اور پھر بولے کہ آج رات تم احمد کو میرے پاس لے کے آنا۔ رات کو احمد کے والد احمد کو لے کے بزرگ کے پاس چلے گئے، اور اب بزرگ نے قرآن آیات پڑھ کے احمد پر دم کرنا شروع کر دی۔ احمد جیسے نیند میں چلا گیا ہو، جیسے سو گیا ہو، اور وہ بزرگ صبح تک قرآن پاک پڑھتے رہے اور احمد پر دم کرتے رہے۔ صبح جیسے احمد ایک پرسکون نیند سے جاگا ہو، اور سب کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اس درخت کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے مجھے بہت اچھی خوشبو آتی تھی۔ پھر ایک لڑکا آ کے میرے پاس بیٹھنے لگا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، تم میرے دوست بن جاؤ اور میرے پاس آیا کرو اور مجھ سے باتیں کیا کرو۔ وہ مجھے ادھر ادھر گھمانے بھی لے کے جاتا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے پہ مجبور تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ کہیں دور چلا گیا ہے، رات وہ میرے پاس نہیں آیا اور ابھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو بزرگ بتانے لگے کہ اس درخت پہ ایک جن اور اس کی بیوی رہتی ہے، اور یہ ان کا بیٹا ہے جو احمد کا دوست بن گیا ہے۔ احمد جو کہ اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا تو وہ جن کا لڑکا احمد کا دوست بن گیا، کیونکہ وہ بہت اکیلا تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، تو اس لیے اس نے احمد کو ہی اپنا دوست مان لیا اور وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ لیکن میں نے اللہ کا کلام پڑھ کے اس درخت کے ارد گرد جو کیل ٹھوک دیے ہیں، تو اب وہ اس درخت سے نیچے نہیں آ سکتے اور نہ ہی ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، اور اس طرح احمد کی جان اس جن کے بچے سے چھوٹ گئی۔ اسی لیے کسی ویرانے میں یا کسی درخت کے نیچے جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ درختوں کے اوپر اکثر جنوں کے
اور ان کے بچوں کے بسیرے ہوتے ہیں۔